मुताबिक पूरी तकरीर जामे पेश करूंगा। खुले दिल से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हम सारे मुसलमानों की नमाज भी एक है। 5 नमाजें हैं 8 पैर में, 24 घंटे में 5 नमाजें। सारे मुसलमान फजर की 2 रकत नमाज फर्ज, जोहर की 4, असर की 4, मगरब की 3, इशा की 4। सारे मुसलमान यही पढ़ते हैं ना नमाज फर्ज। और इतना इत्तेफाक है मेरे भाइयों कि हर रकत में 2 सिजदे, 1 रकू, 1 कयाम सारे मुसलमान करते हैं। हर दूसरी रकत में तशहुद। कौन कहता हम में इख्तिलाफ है? हमारी नमाज एक है। वो भी 17 रकतें पढ़ते हैं, आप भी 17 पढ़ते हैं, वो भी 5, आप भी 5 नमाजें। उनकी भी तादाद वही, आपकी भी वही। हमारी नमाज भी एक है, मामूली फर्क है। किसी ने खोल के पढ़ ली, किसी ने बांध के पढ़ ली, ये मामूली फर्क है, इनके पीछे नहीं जाना। और ये खोल के बांध के पढ़ने वाला मसला भी कोई नहीं कि शिया खोल के पढ़ता है, भाई बांध के पढ़ता है, नहीं, गलत बात है। ईमानदारी की बात है, शिया भी खोल के पढ़ता है, भाई भी खोल के पढ़ता है। क्यों भाई? नमाज सिर्फ कयाम है, रकू नमाज नहीं, सिजदा नमाज नहीं, सामे अल्लाह लिमन हामिदा नमाज नहीं, दोनों सिजदों के दरमियान नहीं नमाज नहीं, तशहुद नमाज नहीं। अब बता ईमानदारी से, भाई का हाथ बांधता है सिर्फ कयाम में? भाई मेरा सिर्फ कयाम में हाथ बांधता है। ईमानदारी की बात है, शिया 16 ने हाथ छोड़ता है, भाई 14 ने छोड़ता है। झगड़ा सिर्फ दुआनी है। शिया 16 ने खोलता है, भाई मेरा 14 ने खोलता है, 2 आने बांधता है। और फिर हमें कहता है कि शिया खोल के क्यों पढ़ते थे, 14 ने तू क्यों खोल निकला है भैया? अगर बांधे हैं तो अल्लाह अकबर कहकर बांध ले, फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तक बांधे रख। सिर्फ कयाम में बांधता है। मैं इस बात पे जोर नहीं देता, वरना कहने को बहुत कुछ है। मेरे भाइयों, हमारी नमाज भी एक, 73 फिरकों की नमाज एक, तमाम मुसलमानों का रमजान भी एक है। कभी सुना है आपने कि ये महीना शियों का रमजान है, अगला बरेलवियों का, उससे अगला देवबंदियों का? नहीं ना, है नहीं पागल जो कहते इस्लाम में इख्तिलाफ है। हम सब मुसलमानों का रमजान एक है, कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ रमजान में। सिर्फ मामूली सी बात है, किसी ने जरा देर से रोजा खोल दिया, किसी ने जरा दिन खड़े खोल लिया, फर्क रमजान में कोई नहीं। रमजान हमारा सबका एक है। मेरे भाइयों, हमारा रमजान एक, हमारा जुमा भी एक है। कभी सुना है आपने कि आज जुमा शियों का है, कल बरेलवियों का, परसों देवबंदियों का, अगला दिन अहले हदीस का? नहीं, सबका जुमा एक है। हमने कभी इख्तिलाफ नहीं किया जुमे में। एक मर्तबा हमसे गलती हो गई, हाकम शाम ने कहीं काम जाना था जरूरी, उन्होंने जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दी। किसी ने दबी जबान से कह दिया, हुजूर आज तो बुध है, फरमाया सारे दिन खुदा दे हिक हो जाए। फिर हम समझ गए, फिर नहीं इख्तिलाफ होने दिया। तो मेरे भाइयों, हमारा जुमा भी एक है, हमारे हज के अयाम भी एक है कोई इख्तिलाफ? वाजिब नहीं वो लोग जो कहते इख्तिलाफ है। हत्ता कि हमारी कब्रों की सिमतें भी एक है। जिस तरह कब्र आप खोदते हैं, उसी तरह बाकी 72 भाई भी खोदते हैं। हम 1 अरब मुसलमानों का कयामत पर ईमान भी एक है। फिर इस बात को दुहरा लीजिए, ज़हन में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। मेरे भाइयों, हमारा खुदा भी एक, 1 अरब मुसलमानों का जहां खुदा एक है, वहां नबी भी एक है। कुरान भी हम 1 अरब मुसलमानों का एक,
کعبہ بھی ہمارا ایک، 1 ارب مسلمانوں کی نماز بھی ایک، روزہ بھی ایک، جمعہ بھی ایک، حج کے ایام بھی ایک، عید کے دن بھی ہمارے ایک، قبروں کی سمتیں بھی ایک، قیامت پر ایمان بھی ایک۔ پتہ چل نہ گیا ایک ہمارا اتفاق ہے۔ جب رسومات اسلامیہ سب ہمارے ایک ہیں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین کیوں کہتا ہے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتتفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ غور کرو، جو ایک جنت جا رہا ہے اس میں خوبی کیا ہے، جو 72 جہنم جا رہے ہیں ان میں کمی کیا ہے؟ سنکر فرما دیں گی اداکار یہ ضرور تو سر پلا دے جلدی گھبرائے نہ پیار سے۔ علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں آپ کو ایک تحقیقی گزارش کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما گئے ہر مولوی اپنی مسجد میں چاہے 73 میں سے کوئی ہو، وہ یہ کہتا میاں نبی کی امت کے 72 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہر کوئی حدیث پڑھ دیتا ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد بھائی مجھے اللہ واسطے بتاؤ مرزائی کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہوتا اور اس سے انسان مسلمان بن جاتا تو مرزائی کافر کیوں؟ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ ہم 73 فرقوں کا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، روزہ حج زکات، حج کے ایام ایک، قبروں کی سمتیں ایک، قیامت پر ایمان ایک۔ نبی کہتا ہے 72 جہنم ایک جنت، وہ کیا شے ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ وہ شے کیا ہے جو 72 کے عمل لے ڈوبی؟ میری بات پہ غور نہ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، نماز سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، حج 73 کرتے ہیں۔ نبی کیوں کہتا ہے 72 جہنم؟ ایک جنت میں شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ غور ہے تو صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ۔ کوئی شے ہے بابا 73ویں کے پاس، وہ شے کوئی بڑی قیمتی ہے، باقول مصطفیٰ اگر وہ شے نہ ہو نا تو 72 کو توحید فائدہ نہیں دیتی، پیغمبر پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، کلام مجید کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، قیامت پر ایمان حج و زکات فائدہ نہیں دے رہے۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ بس وہ شے سنو اور بات ختم ہو جائے گی۔ ذرا اسے بند کر دینا، یار آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس؟ سن لو میرے بھائیوں، رسومات اسلامیہ سارے ایک ہیں،
فرق صرف یہ ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام آنے والوں کی خیر۔ ہم میں سے ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ باقی سب کچھ ہمارا ایک ہے، نبوت سے قرآن قیام سب کچھ ایک ہے، صرف فرق ہے امامت کا۔ امام ان کے بھی ٹھیک ہے، میں کوئی پاگل تو نہیں نا کسی امام کی شان میں گستاخی کروں۔ امام ان کے درست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، بڑے فاضل تھے۔ دعا کیا کرو بابا، اس آیت کی روشنی میں خدا کرے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ میں شروع ہو۔ اچھی دعا ہے۔ سنی بھائی ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا کرے قیامت کو شیعہ اپنے 6ویں امام کے ساتھ میں شروع ہوں۔ شیعہ بھائیوں آپ بھی بخل نہ کیا کریں، آپ بھی دعا کریں خدا کرے قیامت کو وہ اپنے 6ویں کے ساتھ میں شروع ہوں۔ مل جل کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ وہ آپ کے 6ویں کے لیے دعا کریں، آپ ان کے 6ویں کے لیے دعا کریں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میرے بھائیوں امام ان کے بھی ٹھیک ہیں تو امام بنائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھایا۔ فرق صرف یہ ہے۔ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا۔ بس فرق اتنا ہے۔ نئی ذہن میں بات آئی تو میں حضرت جناب ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی سے مدد لیتا ہوں۔ مدینے میں جنازہ ایک تیار ہوا، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ لے کے قبرستان کو جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ صحابہ کرام، ان کے بچے اور زہرا کا چھوٹا بیٹا مولا حسین بھی ہیں۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، قبر کو دیر سی تیار کر رہے تھے، لوگ بیٹھ گئے، جنازہ رکھ دیا۔ میں پہلے کہہ چکا کہ جنازے میں مولا حسین بھی تھے۔ جب لوگ بیٹھ گئے، پیغمبر کا وہ بڑا صحابی جناب ابو ہریرہ، اس کی نگاہ پڑی حسین کی نعلین پر، جوتی پر۔ چلتے چلتے جوتی پہ گرد پڑ گئی تھی، مٹی پڑ گئی،